بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمیل بن معمر اور بسینہ، اسی طرح سعودی عرب کا صحرا العلا بھی محبت کی ایک لازوال محبت کا گواہ ہے۔ 7ویں صدی کے آخر میں مدینہ کے قریب واقع وادی بغیض کے ایک قبیلے کے بدوی شاعر جمیل بن معمر کو العلا کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ جمیل بن معمر نے شاعری اور قصیدے کہنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں العلا کے بنی ربیعہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی بسینہ بنت حیان کی خوبصورتی بیان کی، لیکن محبت کی یہ کہانی بھی ادھوری رہی۔ دونوں العلا کے نخلستان میں جس مقام پر ملتے تھے، اب وہاں صرف اس محبت کی یادیں ہیں۔ کہا جاتا ہے بسینہ بنت حیان کی شادی کسی اور نوجوان سے ہونے کے بعد جمیل بن معمر نے علاقہ چھوڑ دیا اور مصر میں جا بسے۔ قیس اور لیلا، محبت کی لازوال داستانوں میں سے ایک کا مسکن سعودی شہر لیلا ہے۔ یہ سعودی دارالحکومت ریاض سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر کا چپا چپا لازوال محبت کی کہانی کا عینی شاہد ہے۔ اجا سلمہ اور التباد پہاڑ محبت کی اس داستان کے گواہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب لیلا کے اہل خانہ نے اس کی شادی کر دی تو قیس شاعر بن گیا۔ اس نے اشعار کہنا شروع کر دیے۔ التباد پہاڑ کی شان میں بھی قصیدہ کہا۔ یہ اشعار عربی ادب کا شاہکار مانے جاتے ہیں۔ قیس ایک شاعر تھا۔ اس کے اشعار جگ بیتی نہیں بلکہ آپ بیتی ہے۔ ایک شاعر کا مفہوم ہے کہ لیلا کے دیار سے گزرتا ہوں، میں اس کی ہر دیوار کو چومتا ہوں۔ دیار کی محبت سے میرے دل کو کوئی دلچسپی نہیں، میرے محبت تو اس دیار کے ساکنوں سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس سرخ سفید خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ اس نے لیلا کے حسن کو شاعر کی صورت میں بیان کیا۔ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ اردو سمیت تمام مشرقی زبانوں کی شاعری میں لیلا مجنوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی۔ جامعہ نے 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ لیلا مجنوں کے قصے کا رومانوی ادب میں نمایاں مقام ہے، تاہم مجنوں کا نام کوئی قیس بن ملح بتاتا ہے تو کوئی اسے قیس بن معاذ کہتا ہے، کوئی اسے مہدی کے نام سے پکارتا ہے تو کوئی اقرا اور کوئی البحتری بتاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیس اور لیلا دونوں کی پرورش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ یہ 668-645 کا زمانہ تھا۔ دونوں بچپن میں ایک پہاڑ تو بعد کے دامن میں بکریاں چراتے تھے۔ لیلا قیس کی چاچا زاد بہن تھی۔ وہ اس کی محبت میں غزل کے اشعار کہتا تھا۔ جب لیلا سے مجنوں کی محبت کا چرچا عام ہوا تو اس کے باپ نے عرب روایات کے مطابق شادی سے انکار کر دیا اور لیلا کی شادی طائف کے قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان ورد بن محمد العقیلی سے کر دی۔ اس خبر سے قیس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ مارا مارا پھرنے لگا۔ نجد، شام اور حجاز میں دیوانوں کی طرح گھومتا اور لیلا کی یاد میں اشعار کہتا اور اسے صدا دیتا۔ لیلا اور قیس کی محبت نے التباد پہاڑ کو بھی لازوال بنا دیا۔ عرب شعراء نے اسے پیار کرنے والوں کا پہاڑ کا نام دیا ہے۔ التباد پہاڑ الفلاج کے دارالحکومت لیلا شہر کے قریب وادی الخیل میں واقع ہے۔ یہاں ایک غار ہے جو غار قیس کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور اپنے نام غار کی دیواروں پر کندہ کر کے ایک طرح سے خود کو محبت کی لازوال محبت کی داستان سے جوڑتے ہیں۔ اجوا و سلمہ، یہ 2016 کی بات ہے جب سعودی عرب کے کہانی نگار اور صحافی ڈاکٹر محسن الشیخ الحسان نے اپنے ٹی وی سیریل پیار کی 3 داستانوں میں اجوا و سلمہ کے پیار کی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ جس نے بھی اس کا ٹی وی سیریل دیکھا حیرت زدہ رہ گیا۔ سعودی صوبے حائل میں طے اور شمر نامی کوہستان معروف ہے۔ یہاں اجا اور سلمہ جڑواں پہاڑ واقع ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اجا کا تعلق امالکا کے ایک قبیلے سے تھا۔ وہ سلمہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سلمہ بھی اس پر فدا تھی، لیکن قبائلی رسم و رواج دونوں کی شادی میں آڑے آئے۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ اگر کسی لڑکے کا نام کسی سے منسوب ہو جاتا تو بدنامی کے ڈر سے اس کی شادی اس سے نہیں کی جاتی تھی۔ ایک دن سلمہ اجا کے ہمراہ چلی گئی۔ سلمہ کے ملازمہ الوجا بھی ہمراہ تھی۔ کہتے ہیں کہ قبیلے کے لوگوں نے دونوں کا تعاقب کیا اور انہیں اجا اور سلمہ پہاڑوں کے درمیان پکڑ لیا اور دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اجا کو مغربی پہاڑ اور سلمہ کو مشرقی پہاڑ پر لٹکایا گیا۔ اس تناظر میں ان دونوں پہاڑوں کے نام جبل اجا اور جبل سلمہ پڑ گئے۔ شعراء نے اجا اور سلمہ کے بارے میں تاریخی قصائد لکھے۔
سیاحوں نے بھی اجا اور سلما پہاڑوں کے تذکرے اپنے سفر ناموں میں قلم بند کیے ہیں۔ ان میں فن لینڈ کے سیاح جارج اوگزیٹ ویلن کا نام قابل ذکر ہے، جو 1845 عیسوی میں یہاں آئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا اسلامی نام شیخ عبدالولا تھا۔ فرانسیسی سیاح چارل ہوبر نے بھی جبل اجا کا تذکرہ کیا ہے۔ حاتم طائی کے مسکن حائل میں اجا و سلمہ کے پیار کی داستان آج بھی زبان زد عام ہے۔ دور دور سے آنے والے سیاح خیمے نصب کر کے وہاں آتش فشانوں کے دیو ہیکل دہان دیکھ کر اجا و سلمہ کے پہاڑ کی ادھوری کہانی سنتے اور سناتے ہیں۔